آج مجھے آپ کی نگاہوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ میری ہر ایک بات کو آپ توجہ سے سننے کی کوشش کیجئے گا۔ پوری دنیا کی اگر میں بات کروں تو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، جس میں کہ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر گزرے ہیں۔ اگر میں مسلمان بادشاہوں کی بات کروں تو ایک نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور دوسرا نام ہے حضرت سکندر ذوالقرنین کا۔ اگر میں کافر بادشاہوں کی بات کروں تو ایک نام ملتا ہے بخت نصر اور دوسرا نام ملتا ہے نمرود کا۔ نمرود کہ جس نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی، جو پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، جس کی اپنی ایک سلطنت تھی، مگر خمار سلطنت کا اس قدر چڑھا، جوش سلطنت کا اس قدر بلند ہوا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا، اپنے آپ کو معبود کہلوانے لگا، اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا۔ یاد رکھیں جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، ایک دن بستر پہ سویا ہوا تھا، اچانک رات میں خواب دیکھتا ہے، اور خواب دیکھنے کے بعد صبح کو جب بیدار ہوتا ہے تو بے چینی کا عالم اس کی بڑھ جاتا ہے، اضطرابی کا عالم اس کی بڑھ جاتا ہے، اور صبح کو بیدار ہونے کے بعد اس نے کاہنوں کو بلایا، اس نے نجومیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے آسمان کی طرف سے ایک ستارہ ٹوٹ کر کے آتا ہے اور وہ پوری دنیا میں روشنی بکھیرنے لگتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہوگی مجھے بتایا جائے۔ بڑے بڑے نجومی اس کے دربار میں ہیں، بڑے بڑے کاہن اس کے دربار میں ہیں، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر اس کو اس کے خواب کی تعبیر معلوم نہیں ہے۔ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنی صلاحیت اس کی نہیں کہ اپنے خواب کی تعبیر جان سکے۔ خواب کی تعبیر کو جاننے کے لیے کاہنوں کو بلاتا ہے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے نجومیوں کو بلاتا ہے۔ ایک بہت بڑے کاہن نے آگے بڑھ کے کہا تھا نمرود اگر واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے، آپ ہی کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ بچہ آپ کی سلطنت کی خاتمے کا باعث بنے گا، آپ کی حکومت کو درہم برہم کر کے رکھ دے گا، آپ کی سلطنت کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا نمرود نے کہ میری سلطنت میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا، جو میری حکومت کو نیست و نابود کرنے کا سبب بنے گا، اس نے ایک بڑی فوج تیار کی، اور بڑی فوج تیار کرنے کے بعد اس کو حکم نافذ کیا کہ جاؤ میری سلطنت میں گھر گھر جا کر کے دیکھو، کوئی عورت اگر حاملہ ہو تو اس کے بچے کو گرا دو، کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو پھر اس کے بچے کو جا کر کے قتل کر دو، عورتوں کو مردوں سے دور کر دیا جائے، مردوں کو عورتوں سے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ عورت اور مرد آپس میں ملیں گے نہیں تو بچے کی ولادت کا سبب نہیں بنے گا۔ اگر کوئی بچہ میری سلطنت میں پیدا ہوتا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ نمرود کا آرڈر سننے کے بعد ایک بہت بڑی فوج نمرود کی سلطنت میں گھومنے لگی، گردش کرنے لگی۔ وہ گھروں میں جا جا کر کے دیکھا کرتے تھے کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا تو نہیں ہوا ہے، کسی کے گھر میں کوئی ولادت تو نہیں ہوئی ہے، کسی کے گھر میں کوئی بیٹا تو نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن آپ والد کی صلب سے ماں کے شکم میں تشریف لا چکے ہیں۔ یاد رکھیں لوگ سلطنت میں، حکومت میں، حکمرانی میں، سلطنت میں گھوم رہے ہیں، لوگ نمرود کے گھر جا کر کے چکر لگا رہے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی بیٹا تو پیدا نہیں ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے بیٹوں کو قتل کروا دیا نمرود نے، نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کروا دیا نمرود نے، اور مردوں کو عورتوں سے الگ کر دیا گیا، عورتوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں بات بھلے ہی شرم کی ہے، بات بھلے ہی حیا کی ہے، لیکن میں آپ کو اشارتاً بتا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کا شکم بڑھ جاتا ہے، ماں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں ہیں تو آپ کا پیٹ بڑا نہیں تھا، آپ کا شکم بڑا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا خلیل دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اللہ کا نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہا ہے تو کسی کو احساس نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ نمرود نے پہلے ہی سے اعلان کر رکھا تھا اگر کوئی عورت حاملہ ملے اس کے بچے کو گرا دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر سرتاج کو لیا اور لینے کے بعد جنگل میں گئی، ایک غار میں جانے کے بعد وہاں ٹھہر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ توجہ کو میری بات سے سنیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، یاد رکھیں اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا ہینڈسم بچہ دیکھ کر کے آپ کی
کی ماں آپ پہ رشک کرنے لگی۔ اللہ اکبر! اور خوبصورت کیوں نہ ہوتے آپ، اس لیے کہ آپ ہی کی نسل سے تو محمد عربی دنیا میں تشریف لانے والے تھے، آخری پیغمبر کا نور آپ ہی کی پیشانی میں تھا۔ اللہ اکبر! آخری پیغمبر دنیا میں آپ ہی کی نسل سے تشریف لانے والے تھے۔ حضرت ابراہیم بہت زیادہ حسین و جمیل تھے، لیکن جب ولادت ہوئی آپ کی ماں کو یہ خطرہ لاحق ہوا۔ نمرود نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! بیٹا پیدا ہو چکا ہے لیکن ابھی ولادت ہوئی ہے۔ دیکھیں آج ہمارے گھروں میں ذرا سی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں شکوے گلے رب کی ذات سے بھی کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مولا یا تو پریشانی کو ٹال دے یا پھر ہمیں موت عطا کر دے۔ یاد رکھیں موت کی تمنا کرنا پریشانی کے عالم میں یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس کو غنیمت جانو۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس کو گزارنا سیکھو۔ اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، آپ ان کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ اللہ کا جو جتنا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے، اللہ انہی بندوں کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہی بندوں کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ پریشانی میں رہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ آج اگر ہمارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں تو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا کریں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کریں۔ یاد رکھیں پریشانی دینے والا پروردگار ہے تو پریشانی کو ٹالنے والا بھی پروردگار ہے۔ اگر پریشانیاں آتی ہیں ہر پریشانی کے بعد آپ کے لیے آسانی ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، پریشانی کا عالم دیکھیں۔ آپ کی ماں پریشان ہو جاتی ہیں، کہیں نمرود کو اگر پتہ چل گیا میرے بچے کو قتل کروا دے گا، اس خوف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہیں غار میں چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں۔ غار میں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں تو پیچھے مڑ مڑ کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی ہیں، بار بار اپنے شہزادے کی طرف دیکھ رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے، پروردگار میں تیری امان میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں تیری امان میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں، میں تیری امان میں چھوڑ کر کے جا رہی ہوں۔ اس لیے جانا پڑا آپ کو۔ اگر محلے کی عورتیں دیکھیں گے کہ وہ فلاں عورت غائب ہے، کہیں ایسا نہ ہو تلاش کرتے یہاں تک غار تک پہنچ جائیں، اس لیے مجھے قبیلے میں جانا پڑے گا، اس لیے مجھے گاؤں میں جانا پڑے گا، مجھے اپنے گھر میں جانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں اپنے گھر میں تشریف لاتی ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام غار کے اندر تشریف فرما ہے۔ ادھر ماں کو اشتیاق پیدا ہوتا ہے، تیسرے دن اپنے بیٹے کے قریب جانا چاہتی ہیں، راستے میں چل رہی ہیں اور دل میں تصور کر رہی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ درندوں نے میرے بچے کو نوالا بنا لیا ہو، کہیں ایسا نہ ہو درندوں نے میرے بچے کو کھا لیا ہو، اس لیے کہ جنگل میں جانور رہتے ہیں، غار کے قریب کہیں ایسا نہ ہو کہ درندے آ گئے ہوں میرے بچے پہ نظر پڑی ہو، اس لیے کہ اگر انسان کی خوشبو درندوں کو آتی ہے دوڑ کر کے انسانوں کی طرف بھاگتے ہیں، انسانوں پہ دوڑ کر کے حملہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں جب گئی تھی اللہ نے حفاظت کا انتظام کیسے فرمایا، ایک نظر اس کو دیکھتے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں اپنے گھر میں جاتی ہیں، اللہ نے انتظام فرمایا جبریل جاؤ میرے خلیل کے پاس اور جا کر کے دیکھو میرے خلیل کو۔ حضرت جبریل امین آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ نے کرم فرمایا، آپ کی 3 انگلیوں سے ایک انگلی سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، دوسری انگلی سے شہد کا چشمہ جاری فرمایا اور تیسری سے دودھ کا چشمہ جاری فرمایا۔ جس چیز کی ضرورت آپ کو ہوا کرتی تھی حسب ضرورت اس کو نوش فرما لیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں تشریف لا رہی ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ غار کے چاروں طرف شیر اور تمام تر درندے اور بھیڑیے ٹہل رہے ہیں۔ آپ نے تصور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بچے کو انہوں نے اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے استعمال کر لیا ہو۔ اللہ نے آپ کی والدہ کے دل اور دماغ سے خوف نکالا، آپ غار کے اندر تشریف لے کر کے گئی تو آپ نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے منہ میں انگوٹھا ہے، اس سے دودھ کا مزہ لے رہے ہیں، وہ اس سے دودھ کا ذائقہ لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ جب انتظام فرماتا ہے، نمرود نے تو اعلان کیا تھا بچوں کو قتل کر دیا جائے، نمرود نے تو اعلان کر دیا تھا کہ حاملہ عورتوں کے حمل کو گرایا جائے، حاملہ عورتوں کے حمل کو ضائع کر دیا جائے، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر پرورش کی میں بات کرتا ہوں، ہمارے گھروں میں بچے جس طرح سے ایک ہفتے میں بڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں بڑھا کرتے تھے، ہمارے اور آپ کے بچے جس طرح سے ایک مہینے میں
بڑھا کرتے ہیں اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہفتے میں بڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ کے پروان چڑھنے کا عالم یہ تھا۔ ہمارے گھروں میں بچے جس طرح سے جسمانی اعتبار سے ایک سال میں جوان ہوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مہینے میں اتنے جوان ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا بھی آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی والدہ اپنے گاؤں میں لے کر کے آتی ہیں، اپنے گھر کے قریب لے کر کے آتی ہیں۔ تو جب سے ہی گھر کے قریب لے کر کے آئیں، اپنے گاؤں میں لے کر کے آئیں، لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ آج تک اتنا حسین و جمیل بچہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، آج تک اتنا ہینڈسم بچہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، کسی کی نظروں کے سامنے اتنا حسین و جمیل جوان نہیں آیا تھا۔ دیکھنے کے لیے لوگ آ گئے، چاروں طرف سے ایک جنب غفیر ہو گیا، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، لیکن آپ نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے، اس لیے کہ غار سے آنے کے بعد اگر مجمع عام میں آپ آ کر کے کہتے اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ ایک ہے، نمرود کو خدا مت مانو، نمرود کی پرستش مت کرو، نمرود تمہارا معبود نہیں ہے، وہ اللہ ایک ہے، اگر اس طرح کی تقریر آ کر کے مجمع عام میں کرتے تو کہیں نہ کہیں نقصان کا باعث بنتا۔ اللہ کے خلیل نے حکمت عملی سے کام لیا، اور حکمت عملی گویا کہ خدا کی طرف سے تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سارے لوگوں کو متوجہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بتاؤ میرا خدا کون ہے؟ کسی نے کہا یہ جو ستارہ آسمان پہ چمک رہا ہے یہ تمہارا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ ہی دیر کے بعد چاند کی روشنی اس پہ غالب آ گئی۔ اللہ کے خلیل نے فرمایا یہ جو ستارہ جس کو تم نے میرا خدا کہا ہے اس پہ روشنی چاند کی غالب آ گئی، اب بتاؤ کہ ہمارا خدا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ چاند جو کہ بہت زیادہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے یہی تمہارا خدا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا صبح نمودار ہوئی تو وہ چاند بھی غائب ہو گیا، روشنی بھی غائب ہو گئی، سورج نکلا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بتاؤ ہمارا خدا کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ جو سورج چمک رہا ہے یہ تمہارا خدا ہے، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لوگوں سنو سنو، تم نے ستارے کو خدا کہا لیکن ستارہ بھی چھپ گیا، تم نے چاند کو خدا کہا لیکن چاند بھی چھپ گیا، تم نے سورج کو خدا کہا سورج بھی غروب ہو گیا، یہ ساری چیزیں تمہاری خدا نہیں ہو سکتی۔ جو ستارہ چمکے اور ڈوب جائے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، جو چاند چمکے اور ڈوب جائے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا، جو سورج چمکے اور ڈوب جائے وہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا۔ ایک خدا کی طرف آ جاؤ، اس خدا کی عبادت کرو جو خدا تم کو پیدا کرنے پہ قادر ہے، جو خدا تم کو موت دینے پہ قادر ہے، تمہاری سننے پہ بھی قادر ہے اور تمہاری مدد کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، انہوں نے بچپن ہی سے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ ان کے چچا کا نام آزر ہے جو کہ کافر تھا۔ یہ آزر جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا، لوگ اس کو باپ بھی بتاتے ہیں لیکن ان کو تاریخ کا معلوم نہیں ہے، تاریخ کا ان کو علم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چچا کا نام آزر تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا چچا آزر جو کہ بتوں کو بیچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمایا کرتے تھے چچا یہ بت تمہیں فائدہ دیتے ہیں؟ کہا نہیں فائدہ دیتے۔ یہ بت تمہاری سنتے ہیں؟ کہا نہیں سنتے۔ یہ بت تمہیں دیکھتے ہیں؟ کہا نہیں دیکھتے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ تمہاری سنتے نہیں تو ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ تمہیں دیکھتے نہیں تو ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ تمہاری مدد نہیں کرتے تو ان کو خدا کیوں مانتے ہو؟ ایک بوڑھی عورت آئی اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہنے لگی مجھے آزر کا پتہ بتا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں بتاؤ بوڑھی ماں ان سے کام کیا ہے؟ کہا میں خدا کو خریدنے کے لیے آئی ہوں، میں اپنے خدا کو خریدنے کے لیے آئی ہوں، میں ایک خدا ان سے خریدنے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بوڑھی ماں یہ بتاؤ کہ جس خدا کو تم خریدنے کے لیے آئی ہو کیا وہ تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے؟ کیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتا ہے؟ کیا وہ تمہاری آواز کو سنتا ہے؟ کیا وہ تمہیں دیکھتا ہے؟ بوڑھی مائی نے کہا نا نا نا، وہ ہماری آواز کو بھی نہیں سنتا، وہ ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ ہماری مدد بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں تو پھر ایسے جھوٹے خداؤں کو لے کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے خداؤں کو خریدنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایسے خدا کے پاس چلو، ایسے خدا کی عبادت کرو جو خدا تمہاری بات بھی سنے گا، جو خدا تمہاری مدد بھی فرمائے گا، جو خدا تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کرتا ہوا نظر آئے گا، جو خدا موت دینے پہ بھی قادر ہے، جو خدا زندگی دینے پہ بھی قادر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اتنا کہا، بوڑھی عورت کہنے لگی بتاؤ تو بیٹا وہ خدا کہاں ملے گا؟ کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہیں میرا کلمہ پڑھنا پڑے گا، تم میرا کلمہ پڑھو گی وہ خدا تم کو مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا کلمہ پڑھایا، وہ بوڑھی عورت کلمہ پڑھ کر کے ایک خدا پہ ایمان لے آئی اور وہ کہتی ہے وعدہ کرتی ہے میں جب تک زندہ رہوں گی ابراہیم تیرے ہی خدا کی عبادت کرتی رہوں گی، میں تیرے ہی خدا کو مانتی رہوں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، میں نے کہا تھا کہ بچپن سے انہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی، بچپن سے انہوں نے بتوں کو نہیں مانا تھا،
تھا ایک دن ایسا آتا ہے کہ لوگ اپنے تمام تر دوستوں کے ساتھ، اپنے تمام تر رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ ایک میلے میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد گئے بت خانے میں جانے کے بعد دیکھا کہ چھوٹے بت بھی ہیں، بڑے بت بھی ہیں۔ میں اگر ان کی زبان میں کہوں جو کہ پوجا کرتے تھے تو کہ چھوٹے خدا بھی ہیں، بڑے خدا بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھوٹے خداؤں پہ وار کرنا شروع کر دیا، کسی کے ہاتھ کو کاٹا، کسی کے ناک کو کاٹا، کسی کے کان کو کاٹا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت باقی بچا جو کہ بہت بڑا بت تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ کلہاڑی اس کے کاندھے پہ رکھی، بت خانے سے نکل کر کے واپس آ گئے، اپنے گھر میں آ گئے۔ جب وہ لوگ میلے سے لوٹ کر کے اپنے بت خانے میں آئے، اپنی عبادت گاہ میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہمارے خداؤں پہ کسی نے وار کیا ہے، ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑا ہے، کسی کا ہاتھ غائب ہے، کسی کے ناک غائب ہے، کسی کا کان غائب ہے۔ اللہ اکبر! دیکھا ان کی نگاہوں نے کہ ایک کلہاڑی بڑے بت کے کاندھے پہ رکھی ہوئی ہے، آپس میں مشورہ کرنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہوگا؟ تو کسی نے آگے بڑھ کے کہا ہماری بستی میں ابراہیم نام کا ایک نوجوان رہتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہو۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، اور جب آپ کو بلایا گیا کہا یہ بتاؤ کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے جب اتنا کہا گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ جو تمہارا بڑا خدا ہے اسی سے پوچھو، اس کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھی ہے، یہ تو اس کے بڑوں نے کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو ابراہیم، یہ ہمیں کیا بتائے گا؟ ہم تو اس سے بات کریں گے، یہ ہماری بات کو نہیں سنے گا، ہم اس کی بات کو نہیں سمجھیں گے، یہ ہم سے کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو موقع مل گیا، موقع کو غنیمت جانا، فرمایا جب یہ تمہاری بات نہیں سن سکتا، یہ تمہیں تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا، تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ جو تمہیں زندگی بھی عطا فرماتا ہے، جو تمہیں موت بھی عطا فرماتا ہے، جو تمہاری ہر پریشانی کا مداوا حل تیار کرتا ہے، جو تمہاری ہر پریشانی میں کام آتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اس بیان کو سن کر کے وہ آگ بگولا ہو گئے، اس لیے کہ ان کے خداؤں کو توڑا تھا، ان کے خداؤں کے اوپر حملہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شکایت کی گئی نمرود کے دربار میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو طلب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے دربار میں آئے، نمرود نے کہا بتاؤ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، بتاؤ ہمارے خداؤں کو تم نے کیوں توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہی جواب دیا یہ تو ان کے بڑوں نے کیا ہوگا، اپنے بڑوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ میں کس نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اتنا جواب دیا، نمرود کہنے لگا ابراہیم بتاؤ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، تمہارا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے، جو موت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنا جب سنا نمرود نے، اس نے کہا یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ دو قیدیوں کو قید خانے سے بلایا، ایک جس کو کہ پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، نمرود نے اس کو رہا کر دیا، اور جو رہا ہونے والا تھا اس کی گردن کو قلم کر دیا، اور کہنے لگا دیکھو ابراہیم ہم نے بھی یہ کام کر دیا، ایک کو زندگی عطا فرما دی، دوسرے کو موت عطا فرما دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرانے لگے، لبوں پہ مسکان آ گئی، اس لیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جان گئے یہ بے وقوف قسم کا انسان ہے، اس کو اتنا معلوم نہیں زندگی دینے سے مراد یہ نہیں کہ کسی کو رہا کر دیا جائے، زندگی دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کی تخلیق ہو، کسی کی ولادت ہو، اور موت سے مراد یہ نہیں کہ کسی کی گردن کو قلم کر دیا جائے، موت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ جسم اور روح کے تعلق کو ختم کرنے پہ قادر ہے۔ زندگی اور موت کا مطلب یہ ہے، لیکن اس کی بے وقوفی والا جواب سن کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس مناظرے کی کنڈیشن کو چینج کیا اور فرمایا نمرود سن یہ کام تو کر سکتا ہے، یہ تیری بے وقوفی ہے، حالانکہ یہ تیرا جواب نہیں ہے، لیکن سن میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب